نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ماہ مقدس کی جو مناسبت تھی، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو گزشتہ مہینے سے شان اولیاء اور عظمت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور تعلیمات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ساری تھی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک ولی اللہ کی علامات بتائی ہیں، 12 علامات، تو ان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور ہمارا تقریباً 40-45 منٹ کا جو بیان تھا وہ مکمل اسی پر صرف ہوا۔ تو آج میں نے آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اور اس آیت کریمہ کا عنوان یہ رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی وہ لفظ موجود ہے کہ جب اللہ والوں کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بالخصوص یہ 12 علامات جو سیدنا عبد القادر جیلانی نے بتائیں، تو ایسی ذات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کا عنوان ہے وسیلہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وسیلہ اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ اگر وسیلہ نہیں دو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ وسیلہ ایک بات کو، ایک دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زود اثر کرنے کے لیے ہے وسیلہ، ورنہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں گا، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ بنیادی بات تھی کہ
وسیلے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی وسیلہ نہ دے تو دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اگر کسی دعا کے اندر وسیلہ دے دیا جائے تو وہ دعا زود اثر ضرور ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ پرفتن دور ہے تو اس پر تقریباً سب متفق ہیں، یعنی کہ جہاں پر علامہ ابن تیمیہ متفق ہے تو پھر اس سے نیچے کی میں کیا بات کروں کہ وسیلہ سب کے نزدیک جائز ہے، وہ بھی اس بات پر متفق ہے۔ تو وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ رب کائنات کا اپنا فرمان ہے، حکم ہے۔ اب لسان العرب ایک معروف لغت کی کتاب ہے، اور علامہ منظور احمد افریقی اس کے مصنف ہیں۔ وہ علامہ جوہری کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الوسیلہ کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ الوسیلۃ یتقرب الیہ الغیر، وسیلہ یہ ہے کہ جو ایک چیز کو دوسری چیز کے قریب کر دے، جو غیر کے قریب کر دے وہ وسیلہ ہے۔ چھت پر چڑھنے کی ضرورت ہے تو اب چھت پر جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، تو سیڑھی چھت پر جانے کا ایک وسیلہ ہے۔ ہمیں ملک پاکستان کے مختلف شہروں میں جانے کی ضرورت ہے تو ٹرانسپورٹ ہمارے لیے وسیلہ ہے، گاڑی ہمارے لیے وسیلہ ہے، ہوائی جہاز ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہمیں روٹی کی ضرورت ہے تو توا وسیلہ ہے روٹی کے ملنے کے لیے، چائے کی ضرورت ہے تو پتیلا وسیلہ ہے۔ تو الغرض یہ تو عام دنیا کی مثالیں میں نے دیں کہ جو غیر کے قریب کر دے، الوسیلۃ ما یتقرب الیہ الغیر، جو غیر کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات دنیا کے حوالے سے تو صحیح ہے، لیکن جس بارگاہ کی بارے تم وسیلہ تلاش کر رہے ہو اللہ رب العزت کے متعلق، اس کی تو شان یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اعتراض کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے آپ سے اور مجھ سے کہ تم وسیلہ کیوں تلاش کرتے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ غیر کے قریب کر دیتا ہے، دوسری چیز کے قریب کر دیتا ہے، ہمیں توحید تک پہنچنے کی ضرورت ہے تو نبی کی ذات کا وسیلہ لینا ہے۔ تو لہٰذا توحید تک پہنچنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے وہ فرما رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ہم بتوں کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، قرآن مجید میں ہے
تو کسی نے کہا کہ یہ عقیدہ تو سراسر شرک ہے، یہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ، اور جواب یہ کہ الوسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے اور میرے دادا مرشد حضور غزالی زماں کی تصنیف ہے، حضور احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی تصنیف ہے، ان سے سوال کیا کسی نے تو آپ نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مثال دی کہ یہ وسیلہ جو ہے اسی طرح شرک ہے جس طرح بتوں کی عبادت شرک ہے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی نبی کی عبادت نہیں کرتے، کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی نبی یا ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ بت پرست بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے سامنے جبین نیاز ہوتے تھے، بتوں کے سامنے اپنے سر جھکاتے تھے، اپنی مرادیں ڈائریکٹ ان بتوں سے مانگتے تھے، اور پھر عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ بھی خدا ہیں، ان کو معبود سمجھتے تھے۔ لیکن ہم کسی نبی، کسی ولی کو معبود نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں لیکن معبود نہیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، معبود نہیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ بت پرست جو ہیں وہ بت پرست بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو معبود سمجھتے تھے۔ تو ہم کسی نبی اور ولی کو نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، جب امام الانبیاء کی عبادت نہیں کرتے تو کسی اور نبی ولی کی کیا کریں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر رب کائنات نے بزم کائنات کو تخلیق کیا، جس کی خاطر رب کائنات نے اپنی ذات کو ظاہر کیا، تو اس ذات کے بھی ہم عبادت نہیں کرتے، ان کو بھی اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، ہم معبود نہیں سمجھتے، تو ہم کسی اور نبی یا ولی کی عبادت کیوں کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بت پرستوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو کیا جو بت اپنے ہاتھوں سے تراشا گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو گھڑا گیا ہے، وہ لکڑی کی مورتی ہو یا پتھر کی مورتی ہو، جو اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، کیا وہ اس بات کا مجاز ہے، وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی کو کسی کے قریب کر دے؟ وہ تو اپنی آنکھ کو جھپکانے کا مالک بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کا مالک بھی نہیں ہے، اپنے پاؤں کو حرکت دینے کا مالک بھی نہیں ہے، زبان کو حرکت دینے کا مالک بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتا تو وہ کسی کو کسی کے قریب کیا کرے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ عظمت طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اپنے ان کے بندوں کی عطائی طاقت ہے۔ حقیقی طاقت کا مالک اللہ ہے کہ اس کے جو محبوب بندے ہیں وہ ان کے دور رہنے والے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا،
ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے امر سے، اپنے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ لوگ تو بہت دور کی زندگی گزار رہے تھے، یہی خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر بھی وہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کے اندر بت رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو معبود کیا جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذات کو بھیجا اور طاقت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی لوگوں کو، دوری کی زندگی کے گزارنے والوں کو اللہ کے قریب کرنے کی۔ تو اس ذات نے وہ جو اللہ سے دور تھے ان کو وہاں سے لا کر اللہ کے قریب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ وہ جو توحید سے دور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دن و رات کی مشقت محنت توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو وسیلہ بنایا۔ نبی کی ذات اللہ اور ان کے بندوں کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جسم کے اندر ایک گوشت ہوتا ہے اور ایک سخت ہڈی ہوتی ہے، تو سخت ہڈی جو ہے اپنی سختی کی وجہ سے وہ گوشت سے براہ راست، گوشت بالکل نرم ہے، وہ براہ راست خوراک نہیں لے سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں پٹھے بنائے ہیں، چھوٹی چھوٹی رگیں بنائی ہیں جو نہ نرمی کے اندر بالکل گوشت کی طرح نرم ہیں اور نہ سختی کے اندر بالکل ہڈی کی طرح ہیں۔ تو ان رگوں کی ذریعے سے پھر ان ہڈیوں کو خوراک پہنچتی ہے۔ تو اللہ تبارک، یہ مثال ہے، مثال ہمیشہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کی مثالیں اللہ اس کے رسول پر صادق نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذات کو، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے اور اس کے بندے جو ہم ہیں ہم بہت ہی اسفل ہیں، ہم بہت ہی گھٹیا ہیں، اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے۔ تو رب کائنات نے بیچ میں ایک ایسی ذات بنائی جس کا نام نبی اور رسول رکھا۔ تو ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بشریت کی رکھی تاکہ صفت بشریت کے حوالے سے وہ فیض الوہیت لے سکیں، اور ان کے اندر صفات الوہیت رکھی جس کی وجہ سے وہ رب کائنات سے فیض لے سکیں، اور صفت بشریت کے حوالے سے وہ مخلوق خدا کے اندر وہ فیض الوہیت تقسیم کر سکیں۔ تو رب کائنات نے ان کو وسیلہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس رسول آیا ہے، وہ جو جس کو شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا ہے، تو یہ نبی جو ہے کیا کرتا ہے؟ داعیاً الی اللہ، یہ لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف، اور لوگوں کو بلایا تو اللہ کے قریب کر دیا، اللہ کے قریب کر دیا۔ لیکن سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ بھئی کیوں وسیلہ بنایا، جبکہ اللہ کی شان تو بلند ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جو ذات شارک سے زیادہ قریب ہے اس ذات کے ساتھ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے دادا مرشد حضور غزالی زماں فرماتے ہیں کہ ہاں بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر کسی کے قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب کائنات کا فرمان حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا بندے بھی اس کے قریب ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تھوڑی دیر سوچا تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب کائنات ہر کسی کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور تھے اور اب بھی دور ہیں۔ ہمیں تو ایمان کی دولت مل گئی، وراثت میں ملی، گھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور جو کافر ہیں کیا وہ اللہ کے قریب ہیں؟
اس وقت کے کافر جو ہیں کیا وہ اللہ کے قریب ہیں؟ دنیا کے اندر جتنے کافر ہیں کیا وہ اللہ کے قریب ہیں؟ تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے اندر ابو جہل تھا، عتبہ تھا، ربیہ تھا، شیبہ تھا، ابو لہب تھا، کیا یہ اللہ کے قریب تھے؟ ارے اللہ تو ابو جہل کے بھی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس وقت کے جو کافر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ کافر بھی اللہ کے قریب ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہوئے، جنہوں نے کلمہ توحید نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے رسول یعنی ایمان کے جو لوازمات ہیں ان کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں۔ جو اللہ کے قریب نہیں ہیں انہی کو تو قریب کرنے کے لیے رب کائنات نے رسولوں اور نبیوں اور ولیوں کو بھیجا ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند، میں سید سادات کے علاوہ جو سید ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی عظمت ہے سید سادات کی، لیکن میں اپنی بات کروں، ملک چودھری خان جو بھی ہم قومیں رکھتے ہیں، اگر چند نسلیں پیچھے چلے جائیں تو ہم بھی کسی مندر کی گھنٹیاں کھٹکانے والے تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی کسی مندروں کے اندر کسی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی، برے صغیر پاک و ہند کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، لاکھوں خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ کائنات کے اندر لوگ صرف پیپل، سورج، چاند، ستارے کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ کتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ کتے کو بھی معبود سمجھتے تھے، ایسی جگہ بھی تھی۔ سور کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ ارے انسان تھا، انسانیت اس قدر گر گئی تھی، انسانیت اس قدر معدوم ہو گئی تھی کہ انسان کے جسم سے پخانہ پیشاب نکلا، اس گوبر سے کیڑا پیدا ہوا، اس انسان نے اس کیڑے کو بھی اپنا معبود بنا لیا۔ انسان تو تھا، انسانیت گر گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا یہ اس کی شان یہ ہے کہ داعیاً الی اللہ بإذنہ، یہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس ذات نے وہ وعدہ یاد دلایا، ارے لوگو تم عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ کر کے آئے ہو، رب کائنات نے تمہاری ارواح سے وعدہ لیا تھا، فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کالو بلا کہا تھا، دنیا میں آئے بھول گئے، میں ایک میسنجر بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، اس کا رسول بن کر آیا ہوں، میں وعدہ یاد دلا رہا ہوں، ہزاروں بتوں کو چھوڑو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ وہ جو ایک رب ہے جس کے لیے وعدہ کر کے آئے ہو، کالو بلا، یا اللہ کیوں نہیں، سب نے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ تمام ارواح نے کیا تھا، سب ارواح نے کیا تھا۔ آج جو کافر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کالو بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وعدہ یاد دلایا، اور جن کی قسمت میں ایمان مقدر میں لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے انہیں بلایا اور انہوں نے پھر اس پر لبیک کہا، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اور بات کر رہا تھا برے صغیر پاک و ہند کی، تو یہاں بھی سادات کے علاوہ جو اسلام پھیلا ہے، کیونکہ بات یہ ہو سکتی ہے نا کہ چلو نبی کی ذات تو وسیلہ ہو سکتی ہے، لیکن ولی کی ذات کیسے وسیلہ ہو سکتی ہے؟ برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ صوفیاء کرام کا فیض ہے، بالخصوص خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس قدر درس دیا کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، 90 لاکھ کو۔ بل اولیاء کرام کے
ہم درس سے دور ہو گئے نا، ان کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے نا۔ ان کی سیرت کو پڑھیں تو انہوں نے کیا کچھ کیا اور ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ یہ سب کچھ جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر اولیاء کرام کے علامات میں نے بیان کی، اولیاء کرام کی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات تھیں کہ جس کے اندر یہ 12 تعلیمات، یہ 12 نشانیاں پائی جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور جب وہ 12 چیزیں پائی جائیں تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ میری یوٹیوب وغیرہ پر وہ بیان موجود ہے کہ وہ 12 علامات کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی وسیلہ تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے، لیکن وسیلے سے مراد نبی یا ولی تھوڑے ہیں، تو کیا ہے پھر؟ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے وسیلے سے مراد اعمال ہے، بھئی ہر کوئی اعمال اچھے کرے وسیلہ ہے۔ تو میں جواب یہ دیتا ہوں، اور علمی جواب ہے، جواب یہ دیتا ہوں اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی اعمال کا نام ہے، اعمال۔ اور آگے وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد بھی اعمال آ جائیں تو رب کائنات ایک آیت کے اندر تکرار نہیں کرتا کہ 2 چیزیں اکٹھی فرما دے کہ پہلے بھی اعمال کرو بعد میں بھی اعمال کرو۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر تکرار نہیں ہوتا۔ رب کائنات ایک بات کو وہ واو عاطفہ کے ساتھ پہلے کچھ اور فرمایا، بعد میں بھی وہی بات فرما دی۔ رب کائنات کا یہ معمول نہیں ہے۔ یہ تو کسی عربی جاننے والے جو عربی کے ماہر ہیں، جو شعراء ہیں، ان کا معمول بھی نہیں ہے کہ وہ ایک فقرے کے اندر ایک بات کر دیں پھر اس کے بعد اور بات وہی کر دیں۔ یہ طریقہ درست عربی یا جو شاعر ہوتے ہیں، اردو کے اندر بھی شاعر جو کچھ شعر لکھے تو اس میں پہلی بات میں وہی کر دے، دوسری بات کیا نہیں، یہ وہ پہلے تو بتا دیا بعد میں وہی بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے مراد اعمال ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، یہ ذات ہے کہ کوئی ذات ایسی تلاش کرو کہ جو اس کی بارگاہ میں مقرب ہو، اس کے ساتھ اپنا تعلق رشتہ جوڑو، جس کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاؤ۔ تو یہاں پہلے اعمال کی بات ہے اور بعد میں ذات کی بات ہے۔ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا دوں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ اعمال ہی ہیں، تو اعمال کیا ہیں؟ اعمال یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے نا، اسی کو اعمال کہتے ہیں نا۔ فرائض تو یہی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہیں یہ۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے، اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں میدان محشر میں سب سے پہلے اعمال کے حوالے سے نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ حقوق اللہ کے متعلق نماز کا سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کے چوں جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جان پگھل رہی ہوگی، تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ حقوق العباد میں قتل کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ وہ عرب لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا پٹک کر مار دیتے تھے، تو ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا، قاتلوں سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ بچیوں سے پوچھا جائے گا، بے ای ذنب قتلت، اے بچیوں یہ بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ تو یہ سوال جو ہے یہ کیے جائیں گے وہاں پر۔ نماز کی اپنا مقام ہے، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر نمازی کوئی نہ ہو تو نماز کہاں ملے گی؟ دنیا کے اندر نمازی کوئی نہ ہو، ایک بھی نمازی نہ ہو تو نماز ملے گی؟
تو نماز نہیں مل سکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا، نماز عبادت ہے، اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے، نماز متحقق ہوتی ہے نمازی سے۔ جب نمازی ہے تو نماز کا وجود ہے، نماز کا از خود کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کو حج نہیں مل سکتا جب تک حاجی نہ ہو، حاجی کوئی نہ ہو حج مل جائے گا؟ کہاں سے ملے گا حج؟ حج کرنے والا ہے تو حج ملے گا، زکوٰۃ دینے والا ہے تو زکوٰۃ کا وجود ہے۔ اعمال صالحات کے تمام خرمن کے اندر آپ نظر دوڑاتے جائیں، جس چیز کو بھی دیکھیں گے، جب ان کا عامل وجود ہوگا تو عمل کا وجود ہوگا، اور اگر عامل نہیں ہے تو عمل بھی معدوم ہے، عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ عجیب بات ہے یار کہ وہ جس کا خود بخود اپنی ذات کا کوئی وجود نہیں، جب تک عامل نہ ہو اس کا وسیلہ جائز، اور جو تمام اعمال کا متصف ایک شخص ہو کہ اس کا وسیلہ ناجائز، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بھی تو ارے گرے ہر کسی کو وسیلہ تھوڑا مانتے ہیں کہ بھی وہ ہر بندہ وسیلہ ہے، ارے گرے کو تھوڑا کہتے ہیں کہ وسیلہ ہے، ہم اسی ذات کو وسیلہ مانتے ہیں، اسی ذات کو وسیلہ مانتے ہیں کہ جو ان تمام اعمال سے متصف ہوتا ہے، نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا بھی ہو، وہ اعمال صالحات بجا لانے والا ہو، وہ تو نفلی عبادت کر کے اپنا مقام کہیں بنا لیتا ہے، مجاہدہ اور مشقت کر کے، جس کو حقیقت کے اندر اللہ کا ولی کہتے ہیں، اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں اللہ کے ولی۔ تو پھر جب وہ ان تمام صفات سے متصف ہیں تو ان کا وسیلہ دینا عمل کے وسیلہ سے زیادہ اولا ہے، عمل کے وسیلہ سے زیادہ اولا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ کہ قرآن و حدیث کے اندر، قرآن میں تو آیا یہ وسیلہ، کیا حدیث کے اندر بھی کوئی وسیلے کا ذکر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے اندر بھی وسیلہ ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہاں، وسیلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر، اس پر ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر بھی ایک حدیث دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر بھی آپ نے وسیلے کا حکم دیا، اور بعد از وفات تو درجنوں حدیثیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری حیات کے اندر حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ بارش عطا کرتا تھا، اور اب ہم حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ بارش عطا کرتا ہے۔